مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میم ٹی وی کے پروگرام سوغات رمضان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال میم ٹی وی کی انتظامیہ پر، ہم پر اور تمام ویورز پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ جادو، آسیب وغیرہ سے ہمیشہ حفاظت رہے، کوئی طریقہ بتا دیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورۃ الناس کی تلاوت کیا کرتے، اپنے دونوں ہاتھ پر دم کرتے اور پورے جسم اطہر پر اس کو پھیر لیتے۔ تو یہ طریقہ اگر آپ زندگی بھر اپنا لیں گے تو انشاءاللہ نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے اور جادو آسیب سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ نمازوں کی پابندی، انشاءاللہ العزیز نمازوں کی پابندی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ان چیزوں سے حفاظت رہے گی۔ مزید یہ ہے کہ صبح و شام آپ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم کم از کم 3 بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان چیزوں سے رب ذوالجلال آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور بہترین وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا، جو حدیث طیبہ میں ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو آپ اسے اپنا لیں، انشاءاللہ العزیز حفاظت ہوگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان سے ہی متعلق سوال ہے کہ روزے میں غرارہ کیسے کریں، چونکہ غسل میں غرارہ کرنا فرض ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے، غسل میں غرارہ کرنا فرض نہیں ہے۔ رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک میں بندے کا روزہ ہوتا ہے۔ اب روزے میں اگر غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو یاد رکھیں کہ غسل میں کلی کرنا فرض ہے، جو غرارہ جو کیا جاتا ہے وہ سنت مبارکہ ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ لہٰذا کلی آپ صحیح طریقے سے کر لیں کہ منہ میں حلق تک کوئی جگہ خشک نہ رہے، ہر جگہ پانی بہہ جائے، پہنچ جائے تو آپ کی کلی ہو جائے گی، لہٰذا آپ کا غسل بھی صحیح ہو جائے گا۔ ہاں اگر جو ہے آپ کا روزہ نہیں ہے تو اس وقت غرارہ کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ہے صحیح طریقے سے پانی ہر جگہ پر پہنچ جائے اور کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے، تو اس میں جو ہے یہ سنت مبارکہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کیا کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جب روزہ ہو تو اس میں احتیاط کریں گے، چونکہ اگر کوئی یہ عمل کرے گا تو قوی امید ہے کہ پانی نیچے اتر جائے، لہٰذا روزے میں اس کی احتیاط کی جائے۔ کیا روزے میں اپنے جسم پر تیل لگا سکتے ہیں؟ جی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالوں پر، جسم پر تیل لگانے میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رزق میں اضافے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ رزق میں اضافے کا بہترین وظیفہ تو یہی ہے کہ نمازوں کی ادائیگی ہو اور نمازوں کو پابندی سے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز رزق میں برکت ہوگی۔ اچھا، رزق ہمارے یہاں پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ پیسہ، سونا چاندی یہ رزق ہے اور دکان کا زیادہ چلنا یہ رزق ہے۔ یاد رکھیں کہ رزق میں سب سے اعلیٰ چیز، سب سے بہترین چیز اللہ کی رضا ہے۔ رزق اس سے بڑھ کر بندے کے پاس کوئی رزق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق میں دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کے اعضاء سلامت ہو۔ اب ایک بندہ جو ہے روز کا مثال کے طور پر جو ہے ہزاروں لاکھوں کما رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو یہ جو ہے اگر اس بندے کو کہا جائے کہ اگر یہ
تمہارے پاس جو اتنا کثرت سے پیسہ آ رہا ہے، اگر یہ 10% آپ کو ملے اور آپ کے اعضاء اگر سلامت ہو جائے تو آپ اس پر راضی ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں راضی ہوں۔ تو بندے کے اعضاء سلامت ہونا یعنی عافیت ہونا، یہ عافیت جو ہے یہ رزق کی اعلیٰ قسم ہے۔ اللہ کی رضا سب سے اعلیٰ، اور عافیت یہ بھی ایک اعلیٰ قسم ہے۔ ہم نے رزق کو صرف پیسہ پائی میں جو ہے لگا لیا ہے کہ پیسہ اگر زیادہ ہوگا، پیسہ زیادہ آئے گا تو یہ رزق میں برکت بڑی ہو رہی ہے۔ یہ بھی رزق میں برکت ہے کہ آپ کے عضو سلامت ہے، یہ بھی رزق میں برکت ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، آپ کی گردے سلامت ہے، آپ کی نسوں میں خون دوڑ رہا ہے، اور جناب عالی آپ کسی جو ہے پریشانی میں مبتلا نہیں ہے، آپ کسی میجر پرابلم، میجر بیماری میں جو ہے آپ ملوث نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ نیک اولاد یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، نیک بیوی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اپنا گھر ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ اور جو ہے تیسرے نمبر پر اب آ جائیں، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روزی روٹی جو دکان وغیرہ یا آفس سے جو ہے پیسہ آدمی کماتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس کے لیے بھی دعائیں کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، ہم اپنے خاندان کی اچھی طرح کفالت کر سکیں اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہ بھی جو ہے بندے کو اس کے بارے میں بھی کوششیں کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے اللہ رب العزت رزق میں اضافہ عطا فرمائے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح فجر کے وقت میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تحفہ عطا کیا، یہ وظیفہ عطا کیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ فجر کے وقت کے اندر سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ العزیز رزق میں بہت اضافہ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ بڑی برکتیں نصیب ہوگی۔ لیکن آپ رزق کو صرف پیسوں سے آپ نہ جو ہے تولیں۔ اگر کسی وجہ سے کبھی جو ہے دکان نہ چلیں، کبھی کوئی مال رک جائے، مال نہ جائے، تو آپ سوچیں کہ اگر وہ مال رک گیا تو کیا ہوا، میرے اعضاء تو سلامت ہے، یہ بھی رزق ہے، میری آنکھیں سلامت ہے، یہ بھی رزق ہے، میں بول سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، میری اولاد سلامت ہے، میرا گھر سلامت ہے، یہ بھی رزق ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جب شکر کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں خود بخود شروع ہو جائے گی، کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر کرو گے تو ضرور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اور دوں گا، اضافہ فرمائے گا، اور مزید اللہ رب العزت نعمتیں عطا فرمائے گا۔ سوال ہو رہا ہے کہ جب کسی پر نزاع کا وقت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس بابت جو ہے آپ یاد رکھیں کہ جب کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ نزاع کے عالم میں ہے، کوئی نزاع کی جو ہے صورت پائی جائے، کوئی علامتیں پائی جائیں، ایسا محسوس ہو کہ اس کا انتقال ہو رہا ہے، اور عام طور پر یہ پہچان اسی کو زیادہ تر ہوتی ہے کہ جس کے سامنے کسی کا انتقال ہوا ہو یا ہوتا رہتا ہو، تو وہ جو ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ نزاع کے عالم میں ہے، یا آپ محسوس کریں کہ شاید یہ نزاع کے عالم میں ہے، تو آپ جو ہے اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں، اور سورہ یاسین جب پڑھیں گے، سورہ رعد پڑھیں گے، تو اگر وہ نزاع کی سختیوں میں ہوگا تو اس کے ساتھ آسانی ہو جائے گی، اور آسانی سے اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ لہٰذا جب علامتیں پائی جائیں تو سورہ یاسین اس کے پاس پڑھی جائے اور اس کو سیدھا لٹا دیا جائے اور قبلہ رخ اس کو کر دیا جائے۔ اب قبلہ رخ کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پاؤں کے جو ہے سیدھ میں اس کو لٹا دیا جائے، اگرچہ قبلے کی طرف پاؤں ہو رہے ہیں، اور پیچھے کچھ تکیہ وغیرہ رکھ دیا جائے، تو یہ قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں، سورہ رعد پڑھیں، اور اسے شہادتین کی تلقین کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ آپ کلمہ طیبہ اس کے پاس پڑھیں، لیکن اسے یہ نہ کہیں کہ آپ کلمہ پڑھو، یہ نہ کہیں کہ آپ شہادتین پڑھیں، یہ نہ کہیں، بلکہ آپ اس کے سامنے پڑھتے رہیں۔ جب وہ پڑھ لے تو پھر جو ہے آپ خاموش ہو جائیں، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی کلمہ طیبہ ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے عزیز کا آخری کلمہ کلمہ طیبہ ہو، لیکن اگر وہ بعد میں کسی سے بات کر لیں، کوئی بات اس کے منہ سے نکل جائے، تو اب دوبارہ اس کو تلقین کریں کہ وہ آخری کلمہ
لا الہ الا اللہ پر وہ جو ہے دنیا سے رخصت ہو، کلمہ شریف پڑھ کر رخصت ہو، تو انشاءاللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ مزید یہ ہے کہ اگر جب انتقال ہو جائے کسی کا تو آپ خوشبو لوبان وہاں پر کر لیں اور خوشبو کر لیں، اور یاسین شریف کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، اور مزید یہ ہے کہ جب آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ یاسین پڑھ رہے ہیں، سورہ رعد پڑھ رہے ہیں، تو بعض اوقات گھروں میں ایک شور مچا ہوا ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے، اس اذیت میں ہے، تو گھر والوں کو چاہیے کہ شور مچانے سے یا زور سے رونے سے مردے کو جو ہے فائدہ تو ہونا نہیں ہے، مردے کو فائدہ تو ہونا نہیں ہے۔ آپ کی محبت آپ کی جگہ پر، آپ کو کوشش کریں کہ صبر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور اپنے مرحوم کے لیے خوب ایصال ثواب کریں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اس کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے کہ جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، ساری دولتیں، ساری دنیا وہ ایک طرف، ایمان کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایمان کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ تو گھر والوں کو چاہیے کہ ایمان کی سلامتی کی دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے عزیز کو جو ہے ایمان پر موت عطا فرما، اور ہمیں بھی ایمان پر موت عطا فرما۔ شور شرابہ اور جو ہے گڑ گڑا کر بہت زیادہ شور سے رونا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ شاید میت کو بھی جو ہے اس میں تکلیف ہوتی ہو، اور اگر اس کو احساس ہو، وہ سن رہا ہو، تو وہ بھی جو ہے کہتا ہوگا کہ میرے لیے آپ لوگ دعا کرے، رونے سے کیا ہوگا، رونے سے کیا ہوگا۔ لہٰذا جو ہے دعائیں خوب جو ہے اپنے میت کے لیے آپ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ پھر مزید یہ ہے کہ جب روح قبض ہو جائے، آپ کو احساس ہو کہ میت کی روح قبض ہو گئی ہے، جب روح قبض ہو جائے تو پھر اب جو ہے جسم اس کا ڈھیلا ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، اس وقت نرم ہے، تو لہٰذا فوراً سے یہ کام کر لیں کہ آہستگی سے اس کی آنکھیں بند کر لیں، جو مرحوم ہے اس کی آنکھیں آہستگی سے بند کر لی جائے، اور چوڑی پٹی لے کر، چونکہ اب جو ہے جسم نرم بھی ہو جاتا ہے اور ڈھیلا بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر میں وہ سخت ہونا شروع ہو جائے گا، تو اب جو ہے چوڑی پٹی لے کر یہ جبڑے کے نیچے سے لے کر سر تک جو ہے چوڑی پٹی باندھ دی جائے، تاکہ جو ہے منہ کھلا نہ رہ جائے، چونکہ منہ جو ہے اس وقت کھلا رہ جاتا ہے، تو یہ عمل جو ہے آپ کر لیں۔ اسی طرح جو ہے اس کا چہرہ اگر قبلے سے پھر گیا ہے تو قبلے کی طرف اس کا چہرہ کر دیں، چونکہ بعد میں بعض اوقات جسم سخت ہو جاتا ہے، پھر اس میں مشکل ہو جاتی ہے، تو یہ عمل رونے کے بجائے اس کے لیے دعائیں کریں۔ ہاں محبت میں آنسو نکل رہے ہیں تو وہ تو نکلیں گے، محبت میں رونا یا رونا آنا اس میں کوئی مذمت والی بات نہیں ہے، لیکن آپ رونے لگ جائیں اور اپنے مردے کو چھوڑ دیں، مرحوم کو چھوڑ دیں، تو یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ فوراً سے یہ کام کر لیں، آنکھیں بند کر لیں آہستگی سے، اور چہرہ قبلے کی طرف کر لیں، انگلیاں اس کی سیدھی کر لیں، صحیح ہے، اس وقت ہو جائے گی، بعد میں وہ انگلیاں سیدھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دونوں پاؤں کے انگوٹھے ملا کر نرمی سے باندھ دیں، دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو ملا کر انگوٹھوں پر جو ہے نرمی سے اب باندھ دیں۔ اسی طرح جو ہے میت کے پیٹ پر ہو سکے تو تھوڑا سا کوئی وزن رکھ دیں، کہ کوئی رضائی یا کمبل یا اس طریقے کی کوئی معمولی جو وزن دار چیز ہو، وہ جو ہے آپ میت کے پیٹ پر رکھ دیں تاکہ وہ پھولے نہیں۔ رب ذوالجلال جو ہے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ رمضان المبارک کی یہ خصوصی نشریات ہے، سوغات رمضان، آپ ضرور اس کو دیکھیں اور اس کی دعوت کو بھی عام کرے۔ رب ذوالجلال ہمیں علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا